اسرائیل فلسطین کا کانفلکٹ شروع ہوا سب سے پہلے جو ہتھیار اٹھایا وہ مارکسسٹ نے اٹھایا, PFLP نے اٹھایا, اس کے بعد فتح یاسر عرفات نے اٹھایا. ایک نیشنلسٹ ہے, ایک لیفٹسٹ ہے. فلسطین ریزسٹنس کے اوپر ایک اسلامک ٹچ جو آیا ہے وہ تو بہت بعد میں آیا. کل حماس ختم ہو جائے, کیا یہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی؟ کوئی اور شکل سے آئے گی. ٹھیک ہے, ظلم تو ہو رہا تھا پہلے, لیکن اب جس طرح کا ہولناک ظلم ہوا ہے اور جتنا پر نکال لی ہے اسرائیل نے پورے زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے, تو یہ 7 اکتوبر کے حملے ایک جواز تو مہیا کرتا ہے نا اس کو. کیا وہ حملہ ضروری تھا؟ کیا وہ اسٹریٹجکلی صحیح تھا؟ مجھے اس بات پہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اٹ واز اے ٹیرر اٹیک. آپ نے ایک معصوم انسان کو, چاہے آپ وہ سمجھتے ہوں کہ قبضے کی زمین پر ایک فیملی رہ رہی ہے لیکن ان کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ پوائنٹ بلینک گولی نہیں مار سکتے, آپ نے ماری ہیں. گیم آف تھرونز کا ایک ڈائلاگ ہے, نتھنگ میٹرز بفور بٹ. اب یہاں پہ ایک آتا ہے بٹ. فلسطینیوں کو آپ نے اس جگہ پہ پش کیا کہ جہاں پہ ان کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے کچھ ریڈ لائنز توڑنی پڑ. حماس کو خود نیتن یاہو نے بلینز فنڈ کیے ہیں تھرو قطر, بیکاز وہ فلسطینی لیڈرشپ کو ڈیوائڈ رکھنا چاہتا تھا. کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا, کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا. وہ ہوا. پاکستان سے کوئی اس طرح کام نظر آتا ہے کہ آپ بولیں کہ یار یہ تو بہت زبردست کاز کے لیے کام کیا گیا, چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ یا لبرل اور مذہبی طبقہ. مجھے ان سے شدید اختلاف ہوا کہ جس طریقے کی انہوں نے ایک پوزیشنز لی ہیں کہ پاکستان کے جو پروگریسو طبقہ ہے اس کے فائنینسز لنکڈ ہیں NGOs کے ساتھ. NGOs کی فائنینسنگ ہوتی ہے ویسٹرن ایمبیسیز سے. چونکہ فائنینسز لنکڈ ہیں ویسٹرن ایمبیسیز کے ساتھ بیکاز آف دیئر NGOs, تو وہ شرماتے ہیں کہ کوئی چیز پوزیشن وہ ایسی لیں جیسے وہ پاکستانی مولوی کے خلاف لیتے ہیں. اب آ جاتی ہے بات ہمارے مذہبی طبقات. پہلا بیان آیا ایک بہت بڑے عالم دین کا, انہوں نے کہا کہ جی کون جنگ بندی کہتا ہے, کون سیز فائر کہتا ہے, کوئی بھی نہیں کہتا, جی فلسطینی کہتے ہیں. بم گرا رہے ہیں F-16 سے, 80,000 بندہ مرا ہے, ان کی فیملیز مانگ رہی تھی سیز فائر. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کورنگی میں, شہر کے ایک بہت بڑے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے, ان کا اسٹیک ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا مسلمان اور یہودی کا کانفلکٹ آپ بنا دیتے ہیں, آپ اسٹیٹ آف اسرائیل بینجامن نیتن یاہو کے ٹاکنگ پوائنٹس کو آپ انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیل فلسطین کا جو ایشو شروع ہوتا ہے زائنزم سے. زائنزم ایک سیکولر آئیڈیالوجی تھی جس نے لبادہ اوڑھ لیا جوڈیزم. آج فلسطین کے اندر جو ڈسپلیس ہوا ہے عیسائی, جو فلسطینین کرسچن ہے, اس کا فلسطین اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا مسلمان کا مسئلہ ہے. اب آ جاتے ہیں وہ جو مسلم ریفارمسٹ اور جو تھوڑا سا جدید علماء دین متوازی دین, انہوں نے حماس کے اوپر شدید تنقید کی جو ان کا حق ہے. اگر ان تمام چیزوں میں انہوں نے جو تاریخ میں اسرائیل کا کردار رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ جو ہوئی ہے, اس کو چھو کے بھی نہیں گزرتے. ہاں آپ یہ بات کریں کہ مظلوم نے ریاکشن میں کیا کیا غلطیاں کی, لیکن ظالم کا جو ایکشن ہے اس کو تو بات کریں. لیکن نا وہ عورت مارچ والوں نے تو امریکن ایمبیسی کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا, اور دوسری جو جماعت ہے جس نے کیا وہ جماعت اسلامی ہے. میں ریاست کے ساتھ بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ پوزیشن لی کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے ویسی آواز نہیں اٹھائی جیسی اٹھانی چاہیے تھی. اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ پاکستان کا عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اسٹیٹس کیا ہے. فلسطین کے معاملے پہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں وہی ہمیں روک دیں گے کہ اگر ہم 2 قدم آگے چلے گئے ہم بڑی پوزیشن لے لیں, بیکاز دے کنسیڈر اٹ این عرب ایشو, دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ این امہ ایشو. ہم آگے جائیں گے, ایک کال آ جائے گی ریاض سے کہ جتنی آپ کی معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کروں اوقات ہے, اپنی اس اوقات میں ایز اے یوٹیوبر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ریاست پاکستان کو آپ یہ کہیں کہ نہیں اسے کفر اسلام کی جنگ بنائیں, آپ یہاں پہ اس کے بعد جذباتی تقریر کریں کہ خدا کی قسم بادشاہی خدا کی ہے امریکہ کی نہیں ہے. پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا. بہت آسان ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے اوپر تنقید کریں اور جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہاں کریں, لیکن اس پرٹیکولر ایشو میں ہمارا جتنا سائز تھا ہم نے اس حساب سے رسپانس دیا, ہم پہ کوئی مذمت نہیں بنی. ایک وہ ہے ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ انوائرمنٹلسٹ, ایک ہماری ایکٹیوسٹ ہے ملالہ یوسف زئی. تو ان دونوں کو جب ہم پیلسٹائن ایشو پہ دیکھتے ہیں اتنا کنٹراسٹ کیوں نظر آتا ہے, کیونکہ بچے تو وہاں بھی مرے, تعلیم تو وہاں بھی برباد ہوئی, پریگننٹ خواتین کے ساتھ کیا ہوا. کہ جب آپ کی ایکٹیویزم آپ کے PR کنسلٹنٹس ڈکٹیٹ کریں تو پھر وہ وہی فیصلے ہوتے ہیں جو ملالہ نے, اور جب آپ کلیئر رائٹ اور رانگ کی بنیاد کے اوپر آپ ایکٹیویزم کریں تو وہ ایکٹیویزم ہوگی جو گریٹا تھنبرگ نے کی. ملالہ جس شدت سے وہ طالبان کے خلاف بات کرتی ہیں وہی شدت ہمیں اسرائیل کے خلاف نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ نظر آتے ہیں. آپ نے بیٹھنا ہے پرنس ہیری کے ساتھ, ہلری کلنٹن کے ساتھ, آپ نے مووی پروڈیوس کرنی ہے, جب آپ نے یہاں پہ یہ سب چیزیں کرنی ہے تو اٹ کمز وتھ سرٹن کاسٹ. اور فریڈم آف ایکسپریشن والے مسئلے پر ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ کہ آزادی رائے کے اظہار کا جو معاملہ ہے, ڈاکٹر مریم فرانسس, مہدی حسن, ایلان پاپے اینڈ خالد رشیدی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اسکرین ہے, یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. پیئرس مورگن ہمیں کتنا تنگ کرے ہم
وہاں سے بیٹھ کے پیئرس مورگن کو جتنا چیلنج کرنا ہے ہم کریں گے. آپ نے مجھے اینٹی سیمیٹک کہنا ہے, آپ نے مجھے کوئی گالی دینی ہے دیں, لیکن میں فلسطین کے اوپر بات کروں گا یا کروں گی. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ یورپ سے آئے ہوئے ایک صحافی ہیں, عباد احمد. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین. آپ نے غزہ وار کو یورپ سے دیکھا اور یورپ کے اندر جو حالات تھے وہ بھی کور کیے, اور دیکھنا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یورپ میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہرے ہوئے اور وہاں پر بڑی بے چینی پائی گئی. تو میں نے آپ کی خبریں بھی دیکھی TRT پر, انادولو پہ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ. تو سب سے پہلے یہ بتائیں نا کہ جب یہ پوری جنگ چل رہی تھی, 7 اکتوبر کا حملہ ہوا, وہاں سے آغاز ہوا اور اب اختتام ہوا ہے, تو اس پورے زمانے میں یورپ میں کیا حالات ہیں اور کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جی کہ میں 2 ممالک میں تھا پچھلے 2 سال, ایک ڈنمارک, دوسرا چیک ریپبلک. جب میں آیا, جب وار شروع ہوئی تو میں آئی واز ان چیک ریپبلک, اور چیک ریپبلک میں آیا, یہ وار شروع ہوئی October 7th, میں October 10th 11th آئی واز ان پراگ. چیک ریپبلک یورپ کے وہ چند مخصوص 2-3 ملکوں میں سے ایک ہے کہ جو بہت پرو اسرائیل ہیں. یعنی وہ اتنے پرو اسرائیل ہیں کہ یہ ان کی ڈیفینس منسٹر نے یہ تک کہا ہے کہ ہمیں UN چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں اسرائیل کے خلاف. یہ بات خود اسرائیلیوں نے کبھی نہیں کی. کرسچن مور دین کرائسٹ, حضرت عیسیٰ سے بڑے عیسائی ہیں وہ. اور وہاں کی جو ایکٹیویزم دیکھی, پرو پیلسٹائن موومنٹ کی جو سولیڈیرٹی دیکھی, وہ تو بہت زیادہ انٹینس تھی. یہ بالکل ایسی بات ہے, میں نے ان پروٹیسٹ کے اندر میں خود گیا ہوں کہ جہاں پہ پراگ کی مین مارکیٹ جو ہے وہاں ایک جا رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہا ہے, فلسطین کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, اور اسرائیل کو, یعنی میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا, ایک جو ایف ورڈ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ایک یعنی آپ سوچیں, یعنی میں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا, یہ کراچی میں شارع فیصل میں 500 لوگ جا رہے ہوں اور وہ چائنا کو ایف ورڈ بول رہے ہوں, تو پورا جو شہر ہوگا وہ دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ویسے ہی پراگ کے اندر, کیونکہ جب ایک ریاست ایک اسٹرانگ پوزیشن لے لیتی ہے تو دوسری طرف سے بھی ایک اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے. تو یہ پراگ کا تھا. اس کے ساتھ پھر ڈنمارک میں گیا. اب جب ڈنمارک کا ایکٹیویزم دیکھا تو وہ بڑا سلو, کام, اس میں ہر چیز مدھم سی ہے. ایک تو نارڈک کلچر بھی ایسا ہی ہے, تو وہ پھر یہ نا ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ کا ایکٹیویزم دیکھا ہے. جو پراگ والا تھا, جو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. میں نے اپنا جن لوگوں سے ملا ان کے ایکٹیویزم کو دیکھا. ڈینش ایکٹیویزم کے اندر اتنا بڑا مسائل نہیں ہوئے, یعنی کیونکہ ریاست سامنے ان کو چیلنج نہیں کرتی. پراگ کے اندر چیک گورنمنٹ انہیں چیلنج کرتی ہے, پولیس کی کالز آتی ہیں, انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, تو وہاں کا ایکٹیوسٹ زیادہ جذباتی ہوتا ہے. تو اس جذبات کے اندر ریئیکشن اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس میں آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مووی اسکریننگس, آرٹ گیلریز, ڈبیٹس, انٹرونشنس یہ کہ جو آرٹ گیلریز ہیں, ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں, وہاں پر لوگ آئیں گے اور بروشرس نہ دیں گے اور چیخیں گے, انٹروین کریں گے, انٹرپٹ کریں گے پرائم منسٹر کو, اور یہ کہیں گے کہ نہیں آپ کی جو پالیسی ہے فلسطین کے اوپر بہت غلط ہے, آپ جینوسائڈ کے اندر ایڈر بیٹر اسپانسر ہیں. تو وہ اور بڑا مشکل ہے. اور وہاں پہ ایک آپ کے پاس ایک پورا کا پورا ایک پرو اسرائیل سوسائٹی کے اندر, پرو اسرائیل گورنمنٹ کے اندر آپ وہاں پہ فلسطین کی بات کریں, کیونکہ یا تو پراگ کے اندر میجورٹی پرو اسرائیل ہے یا وہ انڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ پیلسٹائن کی بات کرنا بڑی مشکل تھی. ڈنمارک کے اندر اسپیس زیادہ تھی. تو یورپ کو ہم ایک اینٹی نہیں لے سکتے, اس کے اندر بہت سارے ممالک ہیں, ان کے بہت سارے مختلف کلچرز ہیں. لیکن تمام بات کا خلاصہ جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ کہ یورپ کی جو روڈ ہے, اسٹریٹ ہے, شارع ہے, وہ فلسطین کے ساتھ ہے, اور یورپ کا جو پاور کوریڈور ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہ ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک ڈبیٹ, ایک چیلنج. لیکن آف کورس ایکسیپشنز بھی ہیں. آئرلینڈ, وہ ریاست ہو یا پھر یا معاشرہ ہو, کیونکہ وہ فلسطین کی اسٹرگل کو اپنی اسٹرگل دیکھتے ہیں. وہ وہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے, ہمارے دادا نے برٹش آرمی کے اوپر ایسی پتھر سے مارتے تھے ہم لوگ. اور وہ اچھا اسپین اور یہاں پہ ناروے, یہاں وہ بڑا کلیئر اوپن ہو کے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو دیگر ممالک ہیں وہاں پہ ایک یہ ڈبیٹ ہے, کیونکہ جو عام آدمی ہے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے,
جو سول سوسائٹی ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ ہے، لیکن جہاں پہ کارپوریٹس آ جاتے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹس آ جاتے ہیں، جہاں پہ فائنینسز آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے مالی سیاسی فوائد اس اسرائیل کے ساتھ منسلک دیکھتے ہیں، تو وہ بڑا ہے نا، یہ مسائل ہیں وہاں پہ. اچھا، ریاست اور معاشرے والی بات بڑی سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہاں سے جب ہم پاکستان سے بیٹھ کے یورپ کو دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں نا، تو پورا مغرب کا ایک تصور آتا ہے کہ جی مغرب تو فلسطین کے خلاف ہے، اسرائیل کے حق میں. ایسا نہیں ہے، وہاں پر آپ جیسے بتا دیں کہ کافی زیادہ ٹینشن اس حوالے سے رہی ہیں. لیکن ایک ملک یورپ میں ایسا رہا کہ جس کا کردار بہت ہی مایوس کن رہا ہمارے لیے، وہ ہے جرمنی. اور جتنا وہاں پر ہم نے پولیس بروٹیلٹی دیکھی تو وہ تو وہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پنجاب پولیس اور ہماری جو کوئی ایسی پولیس جو ذرا آج کل پچھلے 2-3 سالوں سے عجیب غریب مظاہرے کر رہی ہے، تو اس طرح کی سچویشن نظر آئی. تو جرمنی میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو اتنی نفرت کیوں ہے فلسطین کے کاز سے، اور جو پروٹیسٹر سڑکوں پہ نکلے فلسطین کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت جرمن الیکشنز ہونے والے ہیں. وہاں پہ جس طرح پورے یورپ کے اندر ایک فار رائٹ کی ویو آئی ہوئی ہے، تو جرمنی اس ویو کو لیڈ کر رہا ہے. وہاں ایک پارٹی ہے AfD، وہ بہت زیادہ سیٹس ابھی پروجیکٹڈ ہے کہ وہ لے گی. وہ اینٹی امیگرینٹ، اسلاموفوبیا، تمام چیزیں، یعنی جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ سارے کے سارے کا مجموعہ ہے. تو وہ اس پاپولسٹ اینٹی امیگرینٹ فار رائٹ ویو جس پہ ابھی جرمنی ہے، تو وہاں پہ فلسطین کا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس سے وہ جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ جرمنی کا وہ پیلسٹائن وہ پرو اسرائیل ہے، اور وہ فلسطین سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ، معاشرہ بھی پرو اسرائیل ہے ایک بڑی حد تک، ایک سیگمنٹ کیونکہ جرمنی بڑا ہے. دوسری چیز جو جرمن اسٹیٹ کا شاید جو ہوتے ہیں نا ریزن بننے کا، اور ایک مورالٹی اور کانشیس، وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. ہولوکاسٹ والا کہ جناب یہ ہم نے ہماری تاریخ ہے، ہم نے ایک کمیونٹی کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری ون اسٹارٹڈ لیونگ ہیپیلی. ان کو ایک ریاست مل گئی، وہ وہاں پر ہے، اور اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف پیلسٹینینس. مجھے یاد ہے وہ ہمارے ایک دوست عمر بن اجمل، انہوں نے ایک جگہ کوٹ کیا تھا اسی جگہ پہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں کہ وہ ایسے کچھ تھا کہ پیلسٹینینز مسٹ سفر so that the Germans can be feel good about the past. تو پھر وہ نظر آتا ہے، وہ ان کا چانسلر ہو، وہ کچھ ہو، تو وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یار چلیں آخر میں ہم نے اتنا برا نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس ایک ریاست آ گئی. بھائی بات وہی ہے نا کہ آپ ایک ماضی کے جینوسائڈ پر نوحہ گری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور جو آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے اس پر آپ چشم پوشی کر رہے ہیں. تو یہ تو ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، اور میرے خیال سے اس ڈیبیٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ ہے کہ جو وہاں پہ لے لیا گیا ہے. اچھا یہ بتائیں نا کہ جب ہم یہاں پاکستان کی سچویشن پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن پاکستان جیسے کچھ مناظر ہمیں نظر آئے امریکہ میں اور دیگر یونیورسٹیز میں، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو ڈنڈا ڈولی کر کے لے گئے پولیس والے، پروفیسرز، بڑی بوڑھے پروفیسر، عمر رسیدہ پروفیسر، خواتین بھی اس میں شامل تھی. تو اس پر یورپ کے اندر کوئی فیلنگ نہیں تھی کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں گیا، یا ہمارے معاشرے کے اقدار کیوں اتنے خراب کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں کے جو اکیڈمیاں ہے، میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ وہ بہت پرو پیلسٹائن ہے، خاص طور پر جو سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں. میں خود اس کلاس روم کے اندر موجود تھا کہ جہاں پہ ڈینش فورن منسٹر لارس لوک ریسمسن وہ تھا، اور وہاں کی ایک ڈینش اسٹوڈنٹ اٹھی تھی اور اس نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ فار ڈینمارکس کنٹروورشل رول ان دس انٹائر وار. اور مجھے وہ یاد ہے کہ اس نے بڑے چیخ کے کہا تھا، چیزیں اٹھا کے ماری تھیں، اور یہ کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک تمہیں سکون نصیب نہ ہو. وہ بڑی وائرل ویڈیو تھی، اور وہ میں اچھا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ وہ کلاس روم میں پبلکلی کر رہی ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اور لیکن اس نے سٹینڈ لیا. نہ وہ مسلم، نہ وہ پیلسٹینین، نہ وہ عرب، لیکن ایک انسانی بنیادوں پہ. یہ جو امریکہ کے اندر بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے، جو یہ کولمبیا یونیورسٹی اور یہ پولیس آ گئی. یورپ کے اندر ہمیں ایسا ریئیکشنز تو نظر نہیں آئے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بروٹیلٹی ہو کہ اسٹوڈنٹس کے نا، ایمسٹرڈیم کے اندر پولیس آئی تمام، لیکن ایسا سینز نہیں ہوئے کہ سر پھٹے ہوئے ہیں، لوگ جیلوں کے اندر ہیں. مگر یہ بات ضرور تھی کہ ریاست، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے سامنے اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا. کچھ چند جگہوں پہ ڈائیورسمنٹ ہوئی ہے. ان کا صرف ایک مطالبہ تھا، دو مطالبے بڑے، کہ جو یونیورسٹی نے اپنی کچھ انویسٹ کیے ہوئے ہیں پیسے ویسٹ بینک کے اندر جو الیگلی آکوپائڈ ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ نکال لیے جائیں،
کہ جو ہمارے پیسے اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے اس میں انویسٹ نہ ہو. کچھ یونیورسٹیز نے اس کو نکال لیے, کچھ یونیورسٹیز نے نہیں نکالے. اور دوسرا کہ وہ ایک کلیئر لائن لیں کہ یہ جو ایک اسرائیل کا ملٹری ازالٹ ہے, آپریشن ہے, جینوسائڈ ہے, اس پہ یونیورسٹی ایک پوزیشن لے. کچھ یونیورسٹی میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں لی, بچتے رہے, مگر کوشش صرف وہی ہوتی تھی ان کی کہ یار ہم کنفرنٹیشنل نہ ہو. اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کیونکہ وہ ایک آئیڈیلسٹک ہوتا ہے, ہم سب اس چیز سے گزرے ہیں, اس کے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایک پوزیشن لیں. اور جو ہمارے جو مینجمنٹ ہوتی ہیں, ایلیٹ سرکلز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک پوزیشن لیں. مگر مجھے اتنا اس بات کے اوپر خوشی ہے کہ جہاں پر بھی انکیمپمنٹس ہوئیں, اس انکیمپمنٹس کے اندر فلسطین ایک مسلم یا عرب ایشو نہیں رہا, وہ ایک گلوبل ایشو رہا. آپ نے وہاں پہ جوئش کمیونٹی دیکھی, آپ نے وہاں پہ بہت سارے دیگر ہیں نا جینڈر مائنورٹیز کے لوگ دیکھیں. وہ تمام لوگ صرف اور صرف وہ کازز کے اندر یا بہت ساری چیزوں میں یعنی میں اور ان کے ساتھ یعنی نظریاتی طور پہ بہت سے لوگ بہت مختلف تھے, لیکن صرف ایک پوائنٹ پہ ایک انسانیت کی بنیاد پر سب نے سپورٹ کے سولیڈیرٹی شو کی. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے نا, وہ نظر آئی. اور وہ چیز ایسی نہیں تھی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ میری پی آر, میں سینٹرل اسٹیج. کولمبیا میں جو وہ ہوا انکیمپمنٹ ہوئی, تو مجھے یاد ہے کہ میں وہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اگر کسی اور نے انکیمپمنٹ کرنی ہے تو وہ ہماری سولیڈیرٹی میں نہ کرے, وہ کولمبیا نہیں, وہ فلسطین کے لیے کرے. ڈونٹ میک اس دا ہیرو, رائٹ, اٹس دا پیلسٹینین دیٹ میٹرز. ہمیں سینٹرل اسٹیج پہ نہیں لے. اور فریڈم آف ایکسپریشن والے مسئلے پر ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ کہ آزادی رائے کے اظہار کا جو معاملہ ہے اس کے خلاف ہے اس طرح سے کریک ڈاؤن کرنا اور بروٹل کریک ڈاؤن کرنا. بالکل ہوئی. اور اس کے اندر پھر آپ کے جو الگورتھمز ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے, کچھ شیڈو بین میں آ گئے تھے, وہ شیڈو بین سے جاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ مخصوص جو غزہ, پیلسٹائن, جینوسائڈ, آپ یہاں پہ یہ کریں, آپ کی ریچ کم ہو جاتی ہے. تو کہاں گی سیکنڈ امینڈمنٹ, کہاں گے فریڈم آف اسپیچ, کہاں گے فریڈم آف ایکسپریشن, وہاں پہ اس پہ ضرور بات ہوئی. چلیں یہ تو ساری ہو گئی آبزرویشنل اور انالیٹیکل باتیں. اب آتے ہیں ذرا کنٹروورشل باتوں کی طرف. ایک تو قصہ ہے فلسطین کی حمایت کا, وہ آپ نے سمجھا دیا. دوسرا مسئلہ ہے حماس کے بارے میں کیا وہاں پہ سوچا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمارے یہاں ڈبیٹ ایک ہو رہی ہے اور اس کے مطلب اس ڈبیٹ کو سامنے لانے میں ذرا ہمارے پلیٹ فارم کا بھی ایک کردار بن ہی گیا ہے. اچھا یا برا وہ تو ظاہر ہے دیکھنے والے فیصلہ کریں گے. کہ ایک طرف حماس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہیرو ہیں اور 7 اکتوبر کا حملہ نہ ہوتا تو ایک گلوبل ایشو نہ بنتا, اور ظلم کی تاریخ ہے فلسطین پر تو یہ ایک جائز حملہ تھا. دوسرا ایک طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ظلم تھا, حماس نے بیوقوفی کی, آپ نے ایک دیو کے گفا میں جا کے پتھر مارا, اس نے آ کے بچوں کو کھا لیا. تو وہاں پر کیا دیکھا یورپ کے اندر کہ حماس کے بارے میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ دیکھیں میں تو بات کروں گا یہاں پہ جو یورپین اسٹوڈنٹس اکیڈمیا ہے اس نے کیا دیکھا. میں اس کی ایک مثال پیش کروں گا آپ کو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ڈبیٹ ہوئی, وہاں پہ اسرائیل پیلسٹائن کے اوپر ہوئی, اور وہاں پیلسٹینینس تھے اور اسرائیلی تھے, اور انہوں نے ڈبیٹ کی. اور اس میں اندر ایک اسرائیلی پارٹیسپینٹ نے کہا کہ ایک سوال پوچھا کہ اگر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, اس کے اسٹوڈنٹ یونین کی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر 7 اکتوبر کے حملہ ہونے سے پہلے آپ کو اس کی پلاننگ کا پتہ چل جاتا, کیا آپ وہ بات اتھارٹیز کو بتاتے, کیا آپ اسرائیلی حکومت کو بتاتے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے؟ میجورٹی نے کہا ہم نہیں بتاتے. اچھا ٹھیک, کیا یہ حب حماس ہے یا بغض اسرائیل ہے؟ یہاں پہ جب آپ بات کرتے ہیں حماس کے حملے پہ, میں نے جو ایک کنسنسس دیکھا کہ اس حملے کی سب مذمت کرتے ہیں, اسے ایک وار کرائم سمجھتے ہیں, اسے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں, اسے معصوم انسان کا قتل کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ کہیں بھی ہو, وہ کہیں بھی ہو اور کسی کے ساتھ بھی. صحیح. گیم آف تھرونز کا ایک ڈائلاگ ہے کہ نتھنگ میٹرس بفور بٹ. اب یہاں پہ ایک آتا ہے بٹ, لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا لیکن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کی تاریخ 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ اگر حماس کی مذمت کر رہے ہیں, اس پرٹیکولر واقعہ 7 اکتوبر کی مذمت کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو 1948 سے جو معاملات شروع ہوئے, 67 ہوا, فرسٹ انتفاضہ, سیکنڈ انتفاضہ, وہ تمام چیزیں, تو جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے وہاں پہ جو اکیڈمیا سے منسلک ہے, وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کی بھی تو مذمت کریں. تو وہ حماس پہ کرٹیکل ہیں,
بہت زیادہ کرٹیکل ہیں, لیکن وہ بائنری نہیں اسٹیبلش کرتے. جنہوں نے پڑھا ہے کہ اسرائیل اور حماس وہ آپ ایک سانس میں ایک صف میں نہیں کھڑا کر سکتے. ایک ہے ریزسٹنس گروپ جس کو سپورٹ ملتی ہے برادر اسلامی ممالک سے اور وہ کسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک ریاست ہے کہ جس کے پیچھے کہ پورا کا پورا امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کھڑا ہوا ہے. تو آپ اس کو ایک وہ بائنڈری اسٹیبلش نہیں ہوتی. تو حماس کے پرو حماس گروپس ویسٹ کے اندر نظر نہیں آتے. میں یہ کہوں گا کہ پرو پیلسٹینین گروپ ضرور ہیں, وہ ضرور اس بات پہ یہ کہتے ہیں. اور یہ بہت, اور میرا اس میں ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ہٹا دیں حماس کو. یعنی بات شروع ہوتی ہے, شروع میں جب یہ اسرائیل فلسطین کا کانفلکٹ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہتھیار اٹھایا وہ مارکسسٹ نے اٹھایا, PFLP نے اٹھایا. اس کے بعد فتح یاسر عرفات نے اٹھایا. یاسر عرفات یعنی یہ دونوں ایک نیشنلسٹ ہے ایک لیفٹسٹ ہیں. جب نیشنلسٹ اور لیفٹسٹ ان کا مذہب سے ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ایک نیشنل لبریشن ایک موومنٹ تھی. بعد میں کہیں جا کے فرسٹ انتفاضہ حماس تو ابھی 1980s لیٹ 1980s کی ہے نا, یہاں پہ جو ایک جو فلسطین ریزسٹنس کے اوپر ایک اسلامک ٹچ جو آیا ہے وہ تو بہت بعد میں آیا. تو اصل چیز یہاں پہ کہ جو ایک آکوپیشن ہے, جو ایک قبضہ ہے, اس کے اوپر آواز ہے. کل آپ حماس ختم ہو جائے, کیا یہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی؟ کوئی اور شکل سے آئے گی. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ویسٹ بینک میں کون سی حماس ہے, ویسٹ بینک میں کون سی حماس ہے. اب وہاں پہ اس کے اندر اور وہاں پہ جس طریقے سے آکوپیشن بڑھ رہی ہے, جو UN کی امریکہ نے اس وقت جو ایلف اسٹیفنک شاید نام ہے ان خاتون کا, انہوں نے ہیئرنگ میں کہا کہ یس آئی بلیو دیٹ اسرائیلز ببلیکل رائٹ ٹو ہیو ویسٹ بینک, اور وہ جوڈیا اینڈ سمیریا کہتے ہیں اس کو. تو اب آپ اپنی جو پورے انٹرنیشنل ریلیشنس, آپ کے اپنے جو ڈپلومیسی, آپ کے تمام چیزیں آپ اس کو لے رہے ہیں اس کی تعویل بائبل سے. تو ہم اس بات پہ تو بہت زیادہ اور بالکل صحیح مذمت کرتے ہیں اور اسٹرانگ لیتے ہیں کہ ہم اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشنس پالیٹکس اس کو ہم تھیوکریسی کے ساتھ نہ کریں, ہم یہاں پہ تھیولوجی کے ساتھ نہ کریں, ہم قرآن سے یا حدیث سے اس کے یہ ایک الگ ہے. مگر جب آپ سیکولر اسٹانس یہ ہے, لیکن اگر آپ جب اس چیز کے اوپر آتے ہیں تو امریکہ کے اندر یہاں پہ کہ جی جسٹیفیکیشن تو بائبل سے آئے گی. تو یہ بات تھوڑی ادھر ادھر ہوگی, مگر اہم بات ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ بات وہاں جا کے جڑتی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نا کہ بھائی غزہ سی فرنٹ ہے, سی فیسنگ ہے, اس کو خالی کراؤ اور اس کو ٹورسٹ پلیس بناؤ اور غزہ میں رہنے والوں کو یہاں وہاں نیبرنگ اسٹیٹس میں ڈالو. تو یہ اتنا عجیب سا اور اتنا بیہودہ اسٹیٹمنٹ ہے, اور گو کہ اس پہ مذمتی بیان آیا ہے, سعودی عرب سے بھی آیا ہے, ساؤتھ افریقہ سے بھی آیا ہے, انہوں نے نیوزی لینڈ سے بھی دیکھا, آسٹریلیا سے بھی دیکھا, لیکن جس طرح سے مذمت ہونی چاہیے اور حیران ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا بکواس ہے, اس طرح سے ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی نا. ہاں, اور اس میں سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ مذمت تو ہر طرف سے ہوئی. یعنی سعودیز نے جب انہوں نے یہاں پہ کہا ٹرمپ نے کہ سعودیز ول بی ہیپی ود اس اور سم تھنگ, اس وقت سعودیہ میں صبح کے 4 بج رہے تھے. انہوں نے اسی وقت اسٹیٹمنٹ ایشو کیا کہ نہیں ہم کل نہیں روکیں گے, ہم یہاں پہ پیچھے نکال دیں کہ نہیں وی آر ناٹ ود, ہمیں ایک پیلسٹینین اسٹیٹ چاہیے. تو اس سے تو بات نظر آتی ہے نا کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ بھائی کہ پوری جو لینڈ ہے اس کو آکوپائی کرنی ہے. ایتھنک کلینزنگ وہ ہے, کیونکہ اس میں ایک اسرائیل کی ایک بہت بڑا مسئلہ, وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوا, اس میں اسرائیل سو کالڈ لیفٹ کی گورنمنٹس تھیں, اس نے یہ سب کیا, مگر یہ 2 ہاتھ آگے ہو گئی یہ چیزیں, کیونکہ وہاں پہ فار رائٹ کا بہت بڑا انفلوئنس ہو گیا. وہاں کے 2 منسٹرز بین گویر اور اسموٹرچ, ایک نے تو گورنمنٹ ہی چھوڑ دی کہ یہ اس ڈیل کی وجہ سے, ہاسٹیج ڈیل کی وجہ سے, دوسرے نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ ریزیوم نہیں ہوئی تو میں گورنمنٹ گرا دوں گا, نتنیاہو کی گورنمنٹ سے ہاتھ پیچھے کر لوں گا. وہ اسرائیل بہت فار رائٹ ہو رہا ہے, جہاں پہ وہ ویسے تو ویسے ہی اسپیس نہیں ہے فلسطینیوں کی, لیکن جتنی اسپیس ہے وہ اس کو بھی شرنک کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلرز ہیں ان کی بھی ایک پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی بن گئی ہے. لیکن اس سے بات یہ اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ 7 اکتوبر کا حملے جو ہے اس نے ہی یہ جواز دیا ہے اسرائیل کو کہ ٹھیک ہے ظلم تو ہو رہا تھا پہلے, لیکن اب جس طرح کا ہولناک ظلم ہوا ہے اور جتنا پڑ نکال لی ہے اسرائیل نے پورے زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے, تو یہ 7 اکتوبر کے حملے جواز تو مہیا کرتا ہے نا اس کو. دیکھیں, میں اس کے اوپر میری رائے یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں فطری ریاکشنز ہوتی ہیں. بالکل ایک بربریت ہوئی, یہ جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ہے کہ 70 سے 80 ہزار بندہ وہ اسرائیل نے مار دیا ہے, اور وہ جو علاقہ 55,000 آفیشل ہے, لیکن ربلز کے اندر 16,000 بچے ہیں ربلز کے اندر وہ جو باڈیز ہیں,
اور یعنی اس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اس شہر کو کم از کم 10 سے 15 سال لگیں گے جس طریقے کی بربریت ہوئی ہے. مگر میں اس چیز میں میری بہت ساری اور یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہے اور بہت اچھی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس ہے کہ جہاں پر ہم اسرائیل کی مذمت کریں وہاں پہ ہم اس بات پہ بھی گفتگو کریں کہ کیا وہ حملہ ضروری تھا, کیا وہ اسٹریٹجکلی صحیح تھا. ابھی تو یہاں پہ یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے اس بات پہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اٹ واز اے ٹیرر اٹیک. آپ نے ایک معصوم انسان کو, چاہے آپ وہ سمجھتے ہوں کہ وہ آپ ایک قبضے کی زمین پر ایک فیملی رہ رہی ہے لیکن ان کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ پوائنٹ بلینک گولی نہیں مار سکتے, آپ نے ماری ہیں. ٹھیک, جب یہ ہے تو یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی, یہ ایک ٹیررزم تھا. سوال اب اس سے آگے ہے کہ کیا آپ نے وہ, جب یہ 7 اکتوبر ہوا تھا اسی ہفتے یہ بات ہو رہی تھی کہ سعودی اسرائیل نارملائزیشن ڈیل ٹیبل پر ہے اور بس بلنکن ابھی فلائی کرے گا اور یہ ہو جائے گا. آپ فلسطینیوں کو بائی پاس کر کے اسرائیل کے ساتھ ایک نارملائزیشن ڈیل کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہوا ہے تاریخ کے اندر. امریکیوں نے, اور جہاں جب یہ بیلفور ڈکلیریشن ہوا اس کے اندر جوئش نیشنل ہوم لینڈ بنے گا, اور جو پہلے سے 95% لوگ موجود تھے ان کو کیا جی نان جوئش, ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہوئی. ان کی جو آئیڈینٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جوئش نہیں ہے. اصل چیز فوکس رہا جیو پہ. آپ نے اس کے بعد تاریخ کے اندر یہ دیکھا کہ کوئی بھی فلسطین کا جو کانفلکٹ تھا جس کو ریزالو کرنے کے لیے جب بھی آپ نے فلسطینیوں کو ایکویشن سے آؤٹ کیا, وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی آر دیئر, اٹس اوور لینڈ, آپ نے ہم سے ڈائلاگ کرنا ہے, آپ نے ہم سے نیگوشیٹ کرنا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ, کیونکہ یہ ہمارا لینڈ ہے. جب آپ ان کو نکال دیتے ہیں, آپ ایک نارملائزیشن کر رہے ہیں سب کے ساتھ, ابراہم اکارڈز ہو گئے, تمام چیز, فلسطینیوں کو آپ نے اس جگہ پہ پش کیا کہ جہاں پہ ان کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے کچھ ریڈ لائنز توڑنی پڑی. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہاں کسی بھی ایک معصوم, میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ ایک فیملی کے اندر صرف ماں رہ گئی ہے, اس کے شوہر اس کے بچے سب مر گئے. اور میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ جہاں پہ حماس کی ایک آفیشیل لائن ہے کہ جی وہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سویلین ہے کون ملٹری, کیونکہ سویلین کے کلوتھس میں تھے تو وہ بھی فائر کر رہے تھے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ چونکہ اسرائیل میں سبھی ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ کمبیٹنٹس ہیں, وہ تو ٹرینڈ فوجی ہیں, کوئی سویلین ہے ہی نہیں وہاں پہ. ہاں, جہاں پر گھروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کے اندر گھروں کے اندر گئے, اور بہت ساری چیزیں میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر بات کروں, بڑی وہ بروٹل ہے. اب آپ نے جب آپ ایک جگہ پہ پش کر دیں گے, آپ ایک بڑی سی ایک جیل بنا دی, اوپن ایئر پریزن بنا دیا, جہاں پہ آپ فلسطینیوں کے غزہ کے لوگوں کی کیلریز بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, جہاں پر ایک پانی کی بوتل سے لے کے گاڑی تک ہر چیز اسرائیل کے تھرو ہو رہی ہے. آپ نے وہاں پہ آکوپیشن رکھی ہوئی ہے 67 سے, اور آپ نے وہاں پہ حماس کو خود نتن یاہو نے بلینز فنڈ کیے ہیں تھرو قطر, بیکاز وہ فلسطینین لیڈرشپ کو ڈیوائڈ رکھنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ بھی بات تھی نا کہ ہم پیس نیگوشیٹ کریں لیکن کس سے کریں, یہاں پہ تو کوئی سامنے والا کوئی پارٹی ہی نہیں ہے. تو وہ محمود عباس اور حماس کس کو سامنے پچ کے کرتا تھا کہ یار کہ جب کیونکہ آپ لوگ خود آپس میں لڑ رہے ہیں تو میرے پاس کوئی پارٹنر نہیں ہے کہ جس سے میں بات کر سکوں. ان تمام چیزوں کے بعد شخصانہ یہی ہونا تھا. کبھی بھی جب آپ نیگوسیشن سے چیزیں اٹھا دیتے ہیں تو ایکسٹریم کی طرف آپ خود پش کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کو اسرائیل نے خود بند کیا ہوا ہے, اور یہ لیکوڈ پارٹی جو ہے نتن یاہو کی, وہ یہ چاہتی تھی. آج آپ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو جو ختم کیا ہے اس کے بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں. میری نظر میں فلسطینیوں کی سب سے بڑی سیاسی غلطی اوزلو ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو تمام باتیں ہوئی تھیں, یاسر عرفات نے اپنی تمام لیگیسی کو تباہ کیا اس اوزلو سے. مگر کم از کم ایک فریم ورک تھا, آپ نے وہ فریم ورک کو ہوا میں اڑا دیا. جب آپ نے ہوا میں اڑا دیا, دوسری طرف آپ حماس کو فنڈنگ کروائے جا رہے ہیں, تو اور تیسری طرف آپ نارملائزیشن میں فلسطینیوں کو ہٹا کے سب سے بات کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا, کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا, وہ ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ ادھر یورپ میں اب جہاں پر فار رائٹ کی ایک ویو بنی ہے, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے کردار بھی ہیں جو فلسطین کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. کچھ کو تم نے کور بھی کیا اپنے سٹوریز میں. اگر 1-2 لوگوں کے بارے میں بتاؤ کہ جو بہت مشکل ایکٹیویزم ہے وہ, اور خاص طور پہ اس جگہ پہ کہ جہاں پہ لوگ آپ کے خلاف ہوں. جیسے میں بات کروں گا کچھ ایکٹیویزم جو میرے خیال ہے لنڈن کی ہے یہ, یا موسٹ لائکلی لنڈن کا. لنڈن میں فلسطین پہ کام کرنا ریلیٹیولی آسان ہے.
پولیس تنگ کرتی ہے, کورٹ کیسز ہوتے ہیں, لیکن ایک سوسائٹی کا بہت بڑا سیگمنٹ پرو پیلسٹائن ہے. یعنی 900,000 لوگ اگر آ جائیں آپ کی سڑک پہ تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بڑی آپ کے نا کیپٹل ہے, آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. لیکن جیسے پراگ, اب پراگ میں آپ نے فلسطین کے لیے کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ریاست سے بھی لڑ رہے ہیں, معاشرہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, آرگنائزیشنل چیلنجز ہوتے ہیں کسی موومنٹ کو لیڈ کرنا, اور جہاں پر آپ ایک فارملی لیڈر نہیں ہیں, آپ آرگنائزر ہیں. تو وہاں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کس طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوئی ہے, ان کے بہت سارے پروفیشنل کمٹمنٹس ادھر ادھر ہوئے ہیں. کوئی اسٹوری بھی کی تھی, میں نے ایک اسٹوری کی تھی, یونیورسٹیز نے ایگزامس کینسل کیے ہیں کیونکہ ایک پرو زائنسٹ اکیڈمیا ہے, انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک لڑکا پرو پیلسٹائن ہے اور وہ اس کے میڈیکل کے, یہاں پہ چھوٹے موٹے نہیں, میڈیکل کے ایگزامس جس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے, وہ کینسل ہوئے. بہت یہاں پہ چیلنجز دیکھے ان ممالک میں جو زائنسٹ ہیں, بہت سارے ایسے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے یورپین کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ جنہوں نے ایک پرو اسرائیل پوزیشن لے لی ہے, اور جو اینٹی امیگرینٹ ہے, جو اسلاموفوبیا, وہاں پہ آپ نے یو کین وف ان دا ایئر نا, آپ یہاں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ سونگ سکتے ہیں. وہ ایک خاتون ایکٹیوسٹ کی اسٹوری کا تو بتاؤ. جی یانا نے, وہ یانا نام ہے ان کا, میں نے ان کو یہ کیا, اور وہ بس وہ خاتون, اچھا سب سے مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ خاتون چیک خاتون تھیں, اور وہ گئیں امریکہ ایک ٹور پہ, اور وہاں انہیں ایک آرگنائزیشن ملی جو کہ جوئش آرگنائزیشن تھی, اور وہ فلسطین کے لیے کام کرتی تھیں. اور جو ان کا پہلا تعارف جو فلسطین سے ہوا وہ جوئش وائسز آف فار پیس سے ہوا, کہ انہوں نے کہا آؤ آ کے بیٹھ کے تمہیں بتاتے ہیں کہ فلسطین کا کانفلکٹ کیا ہے. وہاں سے جو ان کی جرنی شروع ہوئی, آج اس ایک عورت نے پورا کا پورا پرو پیلسٹائن سولیڈیرٹی موومنٹ اکیلی چیک ریپبلک کے اندر چلا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے, اور وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جی 7 اکتوبر ایک ریاکشن ہے, ایک انسانی, وہ اس سے بہت پہلے سے چلا رہی ہے, وہ اسکالرس بلا رہی ہے. ایک اور چیز جو کہ بہت اہم بات ہے کہ پیلسٹائن جو آج یورپ میں ہے ایک ریکگنائزڈ ایشو ہے, اس کی وجہ کوئی عرب ڈپلومیٹس نہیں ہیں, اس کی وجہ کوئی عرب پولیٹیشنس نہیں ہیں, اس کی وجہ کوئی ہمارے جو گلوبل ساؤتھ کے جو لوگ ہیں یا مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں, اس کی وجہ وہ رائٹرز ہیں جو یونیورسٹی کے اندر جنہوں نے کچھ کتابوں میں فلسطین کی ہسٹری لے کر آئے. ایلان پاپے ایک اسرائیلی نیو ہسٹورین, ایک اسرائیلی آدمی جس نے, ایک ہسٹورین جو کہ حائفہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, اس نے لکھ دی دا ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹائن, 2014 میں شاید آئی وہ. خالد رشیدی یہ بیٹھا کولمبیا یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر تھے. تو جب لوگوں میں وہ جو موومنٹ جو کھڑی ہوئی ہے, وہ موومنٹ کھڑی ہوئی ہے اسکالرس کی وجہ سے, وہ موومنٹ کھڑی ہوئی ہے ٹیچرس کی وجہ سے اس کے اندر, اور وہ اکیڈمیا لے کر آ رہی ہے اسٹریٹ ایکٹیویزم. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. صحیح. اب اگر ہم یہ صورتحال دیکھیں یورپ کی اور پھر اپنے گھر پاکستان آئیں, تو یہاں پر ہمیں اس طرح کا اسکالرلی ورک یا میڈیا کا رول یا سول سوسائٹی کا کام کیوں نظر نہیں آتا؟ حتیٰ کہ ہمارے مذہبی جو جماعتیں ہیں وہاں پر بھی خواہش اور نعرے بازی تو بہت تھی, لیکن کوئی اس طرح کا باصلاحیت کام ہمیں نظر آتا ہے. یعنی کہ اگر تم جب یورپ میں بیٹھ کے دیکھتے ہو پاکستان کو اس لینس سے, تو پاکستان سے کوئی اس طرح کا کام نظر آتا ہے کہ آپ بولیں کہ یار یہ تو بہت زبردست کاز کے لیے کام کیا گیا؟ پاکستان کے حوالے سے جتنا میں نے پاکستان کی چیزیں فالو کی, وہ چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ یا لبرل, نہیں لیفٹ میں نہیں کہوں گا, لیفٹ کے اندر اچھا عمار علی جان اور اس میں چند لیفٹ نے اچھا کام کیا ہے, اچھی پوزیشنس لی ہیں. میں لبرل اور مذہبی طبقہ, مجھے وہاں پہ ان سے شدید اختلاف ہوا کہ جس طریقے کی انہوں نے ایک پوزیشنس لی ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ جو ایک حیران کن بات ہے کہ یورپ میں فلسطین کی جو سولیڈیرٹی موومنٹ ہے وہ پوری کی پوری لیفٹ نے چلائی ہے, لیفٹ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کا لیفٹ جو, اب میں اس کو کر لیتے ہیں, پاکستان میں تو لیفٹ ہے نہیں, پروگریسو جو ایک بڑا امبریلا ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ پروگریسو طبقہ, اس میں سب آ جائیں گے, اس میں سب آ جاتے ہیں. وہ پروگریسوز نے بہت ہی ٹوکن پروٹیسٹ کی ہے, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بس ایک برائے نام فلسطین کا نام لیا گیا, اور وہ بس یہ چھو کے گزر گئے کہ بس یہاں پہ ہے نا کہ ہم نے بھی یہ کام کیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پروگریسو طبقہ ہے اس کے فائنینسز لنکڈ ہیں این جی اوز کے ساتھ,
NGOs کی فائنینسنگ ہوتی ہے ویسٹرن ایمبیسیز سے. تو کوئی بھی زیادہ تر لوگ وہ فلسطین پہ ایک بڑا بیان, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پرو اسرائیل ہیں یا وہ فلسطین کے اندر کے لیے آواز کھڑی کرتے ہوئے فلسطین سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن ان کے چونکہ فائنانسز لنکڈ ہیں ویسٹرن ایمبیسیز کے ساتھ بیکاز آف دیئر NGOs, تو وہ شرماتے ہیں کہ کوئی چیز پوزیشن وہ ایسی لیں جیسے وہ پاکستانی مولوی کے خلاف لیتے ہیں, جس میں نہ اف ہوتا ہے نہ بٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہے, تو وہ یہی بات جب آپ کے سامنے ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ایک نسل کشی ہو رہی ہے, تو آپ نے وہ پوزیشن کیوں نہیں لی. یہ ایک بہت بڑا ان کے, میں لفظ استعمال کروں گا, ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے. اب آ جاتی ہے بات ہمارے مذہبی طبقات کی. مذہبی طبقات کے اندر جو پہلا بیان آیا, میں نام نہیں لوں گا, ایک بہت بڑے عالم دین کا, انہوں نے کہا کہ جی کون جنگ بندی کہتا ہے, کون سیز فائر کہتا ہے, کوئی بھی نہیں کہتا, جی فلسطینی کہتے ہیں. جب آپ کے پاس نہتے فلسطینی ہیں اور وہ بم گرا رہے ہیں F-16 سے, تو وہ جو ماں ہے اور جو 80,000 بندہ مرا ہے, ان کی فیملیز مانگ رہی تھی سیز فائر. ٹھیک ہے, تو وہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کورنگی میں ایک بہت بڑے, آپ کے شہر کے ایک بہت بڑے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے, ان کا اسٹیک ہے. دوسری چیز جو بات یہاں پہ ہوئی کہ وہ اسرائیل پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو بہت مذہبی اینک سے دیکھتے ہیں. They consider it a religious conflict. Only a religious conflict. جب آپ ایک ریلیجیس کانفلکٹ میں نے آپ کو یانا کی مثال دی کہ وہ فلسطین کو ایک یہودیوں نے اسے بتایا, جوئش وائسز آف پیس نے بتایا کہ یہ فلسطین کا کانفلکٹ ہے. ٹھیک, تو اب یہاں پہ کوئی ڈسٹنکشن تو نہیں ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا مسلمان اور یہودی کا کانفلکٹ آپ بنا دیتے ہیں, تو آپ اسٹیٹ آف اسرائیل بینجامن نیتن یاہو کے ٹاکنگ پوائنٹس کو آپ انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیل پیلسٹائن کا جو ایشو شروع ہوتا ہے زائنزم سے. زائنزم ایک سیکولر آئیڈیالوجی تھی جس نے لبادہ اوڑھ لیا جوڈیزم کا. اس کو وہ کیا ہوا, انفیکٹ جو اینٹی سیمائٹس ہیں, جو یہود دشمن لوگ ہیں, وہ خود زائنزم کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جوئش پرابلم تھی یورپ میں, یہاں سے نکالنا تھا یورپ سے یہودیوں کو. زائنزم نے ان کو ایزی سولوشن دیا کہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں عرب فلسطینیوں کی زمین پہ. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے بہت بڑے علماء اور جنہوں نے فلسطین کے اوپر کوئی پوزیشن لی, مجھے نہیں پتا کیوں, انہوں نے اس کو مسلمان یہودی کانفلکٹ بنایا. انہوں نے اسے بنایا کہ جی جیروسلم کی یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی حساسیت وہ کتنی مقدس ہے. مقدس ہے, بالکل ہے, لیکن وہ اس کو اس لینس سے لمٹ کر دیا. آج فلسطین کے اندر جو ڈسپلیس ہوا ہے عیسائی, جو فلسطینین کرسچن ہے, اس کا فلسطین اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا مسلمان کا مسئلہ ہے. آپ نے زائنزم کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ اب یہ جو بات ہے یہ ہے ٹریڈیشنل روایتی علماء. اب آ جاتے ہیں وہ جو مسلم ریفارمسٹ اور جو تھوڑا سا مذہب کے جدید علماء, دین متوازی دین. اب وہ جو ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل مذمت کی, عام اسٹرگلز کی مذمت کی. انہوں نے حماس کے اوپر شدید اور تنقید کی جو ان کا حق ہے. یہاں پہ حماس کوئی مقدس نہیں ہے. مگر ان تمام چیزوں میں انہوں نے جو تاریخ میں اسرائیل کا کردار رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ جو ہوئی ہے, اس کو چھو کے بھی نہیں گزرتے. آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے دا اسٹیٹ آف اسرائیل, جو اس میں جب یہ UN کا جو ریزولوشن آیا, جب فارملی ڈکلیئر ہوئی, اس سے پہلے بھی 350,000 لوگوں کو وہ ایتھنکلی کلینز کر چکے تھے, شہروں کے اوپر بمباری کر چکے تھے, گاؤں کے گاؤں اٹھا کے یا تو میسیکرز کیے تھے یا پھر اٹھا کے ان کو کشتیوں میں بٹھایا اور بھیج دیا. تنتورا, دیر یاسین, یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر ہیں. لوگوں نے اس کے اوپر انڈورس کیا کہ ہاں یہاں پہ لوگوں کو قتل کیا گیا, ان کو ڈرانے کے لیے, انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. حائفہ میں بمباری ہوئی. آپ نے ان تمام چیزوں کو ہٹا کے آپ نے کہا کہ جی تمام غلطیاں وہ فلسطینیوں کی ہیں, عرب کی ہے. عرب مانتا نہیں تھا, یہاں نہیں تھا. لیکن جو پورا کا پورا ایک نیا آرڈر آیا, ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہوا, آپ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. ہاں آپ یہ بات کریں کہ مظلوم نے ریاکشن میں کیا کیا غلطیاں کی, لیکن ظالم کا جو ایکشن ہے اس کو تو بات کریں. اس پہ بات ہی نہیں کی ریفارمس نے. دوسری ایک طرف نے جذباتیت میں آئی کہ نہیں, وہ اس نے مذہبی اینک چڑھائی اور اس نے کہا کہ نہیں ہم جنگ لڑیں گے, جو غلط تھا. دوسری طرف ایک دوسرے نے ورچولی ظالم کو گرین پاس دے دیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, اصل تمام مسائل ہمارے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی UN کا وہ ریزولوشن مانا نہیں, کیونکہ ہم نے اس کو نہیں ماننا, تو دیکھیں آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
جی یہ دونوں پوزیشنز. اور تیسرا ہمارے لوگ جو لبرل طبقہ الحمدللہ موم بتیاں تو جلائی انہوں نے. اب کیا کریں ان موم بتیوں کا, ان کا بس وہ سمبولک ٹوکن موم بتیاں تھیں, وہ بس وہ کر دیا, ایک تصویر آ گئی, وہ تصویر اس کے بعد پھر انسٹاگرام فیس بک سوشلز کے اوپر ہو گیا. اور کیا کر سکتے ہیں, مطلب وہی احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا. اب وہ دیکھیں نا, وہ عورت مارچ والوں نے تو یہ امریکن ایمبیسی کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا, اور دوسری جو جماعت ہے جس نے کیا وہ جماعت اسلامی ہے جی. تو مطلب دو ہی ایسے گروپس تھے جنہوں نے اتنی ضرورت کی کہ وہ امریکی ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی پہنچ گئے, باقی تو لوگ وہ بھی نہیں کر سکے. نجم بھائی میں یہاں پہ جتنا میں نے دیکھا نا کہ پروٹیسٹ صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑک کے اوپر ہو, بہت ساری چیزیں پراگ کے اندر میں نے دیکھا, یہاں یورپ میں پروٹیسٹ کے بہت دیگر فارمز بھی ہوتے ہیں, مووی اسکریننگس, لیکچرس, اور کیا آج پریشر گروپ بنتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے سامنے رہتے ہیں کہ بھائی فلسطینیوں کو اسکالرشپ زیادہ دیں, کچھ نہ کچھ ایک حرکت ہوتی ہے. ایک تو ہوا نا کام سیف غزہ والا جو سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا, ان کی اہلیہ نے کیا, ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اس میں, حامد میر صاحب بھی تھے اور مشاہد حسین سید صاحب بھی تھے شروع میں, اور بھی اسٹوڈنٹ زیادہ تھے, لیکن ان کا ریاست نے کیا حال کیا. اب وہ دیکھیں ان کو سینیٹر صاحب کو ان کی بیوی اور بچوں سمیت 12 سال کا بچہ تھا شاید, وہ گرفتار کر لیا, چھوڑ دیا, پھر دوبارہ اڈیالہ میں ڈال دیا. تو وہ بھی ایک ظاہر کہ ایک بحث تھی کہ جی ڈی چوک بند کرنا تھا نہیں کرنا تھا. ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں ایک بزنس ہب ہے, یہاں سے ہمارے میں یہاں پہ ریاست کے ساتھ ہوں. ہاں میں ریاست کے ساتھ ہوں. اور دوسرے والے کہتے تھے کہ بھائی سب سے اہم جگہ اس لیے بند کریں تاکہ آپ کو تکلیف ہو, آپ کو پتہ چلے ہمارا میسج کیا ہے. ہاں اچھا دیکھیں, اب میں آپ ریاست کے ساتھ ہیں, میں ریاست کے ساتھ ہوں. میں کیونکہ کھل کے بات کرنے کا, میں نے بھی حماس کے اوپر میں نے بالکل کھل کے بات کی, تو میں اس چیز پہ بھی کھل کے بات کروں گا. بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ پوزیشن لی کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے ویسی آواز نہیں اٹھائی جیسی اٹھانی چاہیے تھی, پاکستان نے وہ رول پلے نہیں کیا جیسا اسے کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے اس چیز کے نا سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ پاکستان کا عالمی دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اسٹیٹس کیا ہے. آپ کو بات یہ اچھی لگے یا بری لگے, مجھے اچھی لگے یا بری لگے, ہمارے پاس ہم رول اوورس کے اوپر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, سعودیز ہمیں دیتے ہیں, کچھ بلینز دیتے ہیں, اور پھر ہم اس رول اوور کے اندر تیل دیتے ہیں, اور ہماری اکانومی ویسے چلتی ہے کہ یار کم از کم 3 ہفتے 4 ہفتے کا ہمارے پاس ملک چلانے کے ریسورسز ہیں. آئی ایم ایف کا ہمیں ٹیکہ لگتا ہے, ابھی اس وقت اکانومی بہتر ہو رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا ٹیکہ لگ گیا. 16-18 مہینے اس ملک کے اندر خوشیاں ہیں, 16-18 مہینے کے بعد پھر چیزیں دوبارہ سے وہی بوم اینڈ بس سائیکل جو اکانومی کی ٹرم ہے, ابھی ہماری بوم چل رہا ہے. بوم بھی کیا بوم ہے, چلے بس ایک لیڈ کا بوم ہے, ایک تو جو کرمبلز آپ کے آگے گر جاتے ہیں, کچھ زیرے گر جاتے ہیں. ایسے ملک کے اندر آپ انٹرنیشنل پوزیشنز زیادہ نہیں لے سکتے, اور آپ کا ایک رول انتہائی لمیٹڈ رہے گا. جب یہ غزہ کا جو معاملات ہوئے تو جو عرب ورلڈ کی جو کانفرنسز ہوئیں, یہاں پہ جو ایمبیسڈرز گئے یورپین کیپٹلس میں, نائجیریا کا فارن منسٹر کو سعودیز نے بلایا, پاکستان کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس کے فارن منسٹر کو نہیں بلایا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس طریقے سے دنیا آپ کو دیکھتی ہے. آپ کا رول کہاں تک ہو سکتا تھا؟ منیر اکرم جو آپ کے UN کے اندر ہیں, انہوں نے جتنا آواز کھڑی کر سکتے تھے اتنی کی. جو پیلسٹینین ایمبیسڈر تھا, پیلسٹینین ایمبیسڈر ریاض منصور, اس نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں کہا مائی بردر منیر اکرم ڈیڈ اے گریٹ جاب. منیر اکرم کو UN کے ریسیپشنسٹ سے لے کے سیکرٹری جنرل سب جانتے ہیں, ان کی سروس بہت بڑی ہے, یہ کام کر دیا. اب سوال یہاں یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کو اور اکوموڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. فلسطین کے معاملے پہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں وہی ہمیں روک دیں گے کہ اگر ہم 2 قدم آگے چلے گئے ہم بڑی پوزیشن لے لیں, بیکاز دے کنسیڈر اٹ این عرب ایشو, دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ این امہ ایشو. ٹھیک ہے, جب آپ یہاں پہ یہ بات کریں گے, آپ چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں, ان کے کچھ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, ان کو اسکالرشپس دے سکتے ہیں, یہ چیز. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ ایک یعنی یوٹیوب پہ ایز اے یوٹیوبر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ ریاست پاکستان کو آپ یہ کہیں کہ نہیں اسے کفر اسلام کی جنگ منائیں, آپ یہاں پہ اس کے بعد جذباتی تقریر کریں کہ خدا کی قسم بادشاہی خدا کی ہے امریکہ کی نہیں ہے. پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا, بادشاہی اسرائیل کی نہیں ہے, تو ہمارے تو ان سے نہ ٹریڈ ریلیشنز ہیں نہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, تو کس کو بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات ہوا میں آپ نے کر دی. بہت آسان ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے اوپر تنقید کریں اور جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہاں کریں, لیکن اس پرٹیکولر ایشو میں ہمارا جتنا سائز تھا ہم نے اس حساب سے رسپانس دیا, اچھا رسپانس دیا, آگے اور کر سکتے تھے, لیکن ہم پہ کوئی مذمت نہیں بنتی کہ آپ, کیونکہ دنیا ہمیں جتنا ہمارا اسٹریچر ہے
ہم نے اپنے اسٹریچر کے حساب سے کیا. ہم آگے جائیں گے, ایک کال آ جائے گی ریاض سے کہ اپنی پوزیشن میں رہیں, کہ جتنی آپ کی معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کروں اوقات ہے, اپنی اس اوقات میں رہیں. آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کو اپنی فائنانسز کو, اکانومی کو دیکھ کے سمجھ میں آنا چاہیے. اب اکانومی کو ہم کیسے بہتر کریں وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کس کا موضوع ہے, وہ تو سمجھ بھی نہیں آئے نا, کیونکہ وزیر خارجہ وزیر خزانہ کا کام کر رہے ہیں اور سب چل ہی رہا ہے. بلکہ نہیں, وزیر خارجہ نہیں, وہ کون سے تھے, ہمارے ڈیپوٹی پرائم منسٹر ہو گئے. تو ہاں چلے خیر ہے. یہ بتائیں آخر کے اندر ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سمجھ آئے کہ ایک وہ ہے ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ, جو انوائرمنٹلسٹ, ایک ہماری اپنی گھر کی ایکٹیوسٹ ہے ملالہ یوسفزئی. تو ان دونوں کو جب ہم پیلسٹائن ایشو پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ بچے تو وہاں بھی مرے, تعلیم تو وہاں بھی برباد ہوئی, صاف پانی کا مسئلہ تو وہاں پہ بھی ہوا, اور پریگننٹ خواتین کے ساتھ کیا ہوا, خواتین کے ساتھ کیا ہوا, تو یہ دو اتنا کانٹراسٹ کیوں نظر آتے ہیں؟ سر یہ لبرلزم جو لبرل ایکٹیویزم ہے اس کی ہپوکریسی ہے. جب آپ کوئی بھی ایکٹیویزم, یہ جو لبرل فیمنزم ہوتا ہے, کسی بھی چیز میں آپ لبرل ڈال دیں تو سر وہاں پہ چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہوتی ہیں. آپ جیو اسٹریٹجک ریزنس کے اندر کے لیے آپ موریلٹی بناتے ہیں, آپ کے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب یہ میں اس کو جینوسائڈ سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین کے اندر ہوا. گریتا ایک رائزنگ اسٹار تھی جی, یو این کے اندر لے کے آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج اور گریتا تھنبرگ. لیکن جیسے ہی گریتا نے فلسطین پہ بات کرنی شروع کی, وہ کفایہ پہنا, وہ اسٹریٹس کے اوپر روڈوں پہ کھڑ نکلی اور کھل کے فلسطین کی بات کی, آپ کا ویسٹرن میڈیا, ویسٹرن سول سوسائٹی, سب نے اپنے کیمرہ, سب نے اپنے مائک, سب نے اپنی اٹینشن دور کر لی. کیونکہ یہ وہ ایک چیز ہے کہ جہاں پر ویسٹ کے جیو اسٹریٹجک پوزیشنز کمپرومائز ہو رہی ہیں, وہ ایکٹیویزم انہیں قبول نہیں ہے. اس ایکٹیویزم کی جس چیز کے اندر اگر آپ ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آبجیکٹیو سے تھوڑے سے الگ ہو کے آپ ایکٹیویزم کریں, آپ کو شاید اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جس کی کیس اسٹڈی گریتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں گریتا کہاں غائب ہو گئی, وہ بالکل غائب نہیں ہے, وہ جتنی وزیبلٹی ہے اس سے زیادہ وزیبل ہو گئی ہے. کل سوشل میڈیا پہ ہو گئی جی, لیکن میڈیا میں 2 دن پہلے آہوس یونیورسٹی میں فرانچسکا البنیز نام ہے جو یو این کی پیلسٹائن کے اندر وہ ہے اسپیشل رپورٹر ہے, اس کے ساتھ گریتا نے بھی ایک سیشن کیا ہے آہوس یونیورسٹی میں. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے. گریتا نے ایک سیشن کر رہی ہے یونیورسٹی کے اندر, لوگوں کو نہیں پتا. وہ لڑکی کہ جو 1 سال پہلے شی واز دا ٹاک آف دا گلوبل ٹاؤن, ٹھیک, اور اس وجہ سے کیونکہ کاسٹ آتی ہے, ملالہ نے شروع میں ریلیکٹنٹ رہی ملالہ, یعنی جتنا میری آبزرویشن ہوئی کہ یہ اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہ کی جائے. جب یہ ایشو بہت زیادہ آبویس ہو گیا, کہ جب آوازیں کھڑی ہو گئیں, جب امریکہ کے اندر سے آوازیں شروع ہو گئی, ڈیموکریٹس کے اندر سے آوازیں آ گئیں کہ نہیں وی ہیو ٹو گو فار دا سیز فائر اور اس چیز کو ریپ اپ کرنا ہے, تو پرو پیلسٹائن اسٹیٹمنٹس ملالہ کی طرف سے آنا شروع ہو گئے. اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں, میں اس کو بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ کی ایکٹیویزم آپ کے پی آر کنسلٹنٹس ڈکٹیٹ کریں, ڈرائیو کریں, تو پھر وہ وہی فیصلے ہوتے ہیں جو ملالہ نے کیے. اور جب آپ کی ایکٹیویزم آپ کا دل اور آپ کی ایک کلیئر رائٹ اور رانگ کی بنیاد کے اوپر آپ ایکٹیویزم کریں, تو وہ ایکٹیویزم ہوگی جو گریتا تھنبرگ نے کی. یہ فرق ہے. پی آر کنسلٹنٹ ہمیشہ الگورتھمس, ہیش ٹیگس, کون سے ایشو کہاں پہ کرنا ہے, کس طریقے سے, کہاں پہ فیسز ہوتے ہیں. ہالی ووڈ کی موویز, ہلری کلنٹن, یہاں سے وین یو وائن اینڈ ڈائن ود دا واشنگٹن ایلیٹ, رائٹ, سو یو ہیو ٹو میک سرٹن ڈیسیجنس دیٹ ڈزنٹ annoy people, annoy certain kind of people, کہ جن کے ساتھ جن کے پاس پاورز ہوتی ہیں. تو مجھے اس چیز کے اندر بڑی کلیئر ہو گئی, مجھے اس بات کے اوپر ملالہ یوسفزئی کی جو ایکٹیویزم ہے, ون چائلڈ ون بک کین چینج دا ورلڈ سم تھنگ اور سم تھنگ, اور وہ بڑا سمجھ میں آتا ہے. اینٹی طالبان ہیں وہ, اور ہم بھی, یعنی میں ذاتی طور پر یہ جو طالبان کا رول ہے, خاص طور پر جنہوں نے جو خواتین ایجوکیشن کے اوپر جو کیا ہے, ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. کہ جس ٹائپ سارے منسٹر بھی بھاگ گئے نا افغانستان سے, منسٹر بھاگ گیا. ہاں, ان کے ایک منسٹر نے خواتین کے ایجوکیشن کے حق میں بات کی کہ بھائی کہ یہ ان دا ٹائمز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم, وہاں پر بھی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ خواتین کا حق ہے. اس کو ایک دن بعد وہ افغانستان چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا. اچھا, اب یہاں پہ جب ملالہ آواز کھڑی کرتی ہیں
میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے, کسی بھی باشعور انسان کو, کہ جس طریقے کی ایک تھیوکریسی, ٹرائبل قسم کے جو نظریات ہیں وہ مذہب کے نام پہ طالبان نے امپوز کیے ہیں افغان سوسائٹی پہ. مگر نجم بھائی, طالبان کو آپ مذمت میں ایک جملہ نہیں 10 جملے کہیں اور ہم سب ساتھ ہوں گے. ایک چیز طالبان کے ہاتھ میں نہیں, کے ہاتھ گندے نہیں ہیں اس سے, وہ ہے جینوسائیڈ. اسرائیل نے کیا ہے جینوسائیڈ. جس شدت سے وہ طالبان کے خلاف بات کرتی ہیں وہی شدت ہمیں اسرائیل کے خلاف نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ نظر آتے ہیں. تو مجھے یہ جو لبرل ایکٹیویزم خاص طور پہ یورپ کے اندر اور ہمارے گلوبل ساؤتھ میں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, اس سے مجھے شدید اختلافات ہیں کہ جہاں پر گرتھا جیسی آوازیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ مخصوص ایجنڈاز کو سپورٹ نہیں کرتی یا ان کے اگینسٹ نہیں جاتی, مگر چند لوگوں کے اوپر. اب ومبلڈن کے فائنل کے اندر جب آپ نے بیٹھنا ہے پرنس ہیری کے ساتھ, ہلری کلنٹن کے ساتھ, آپ نے مووی پروڈیوس کرنی ہے, جب آپ نے یہاں پہ یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو اٹ کمس ود سرٹن کاسٹ. اٹ کمس, اور وہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ فائنینشیل نہیں ہوتی ہے, وہ پوزیشنس کے اوپر ہوتی ہے کہ میں کون سی پوزیشن لے سکتا ہوں, کون سی پوزیشنس نہیں لے سکتا. اور وہی چیز ملالہ کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے ہر چیز کو, وہ جو بھی چیز آتی ہے سوشل میڈیا پہ, جو ان کی کوئی بھی ایکٹیویزم ہوتی ہے, اٹس کمپلیٹلی ویل کرافٹڈ, اس کے اوپر بہت کام ہوتا ہے, وہ دل سے نہیں آتا. وہ اس کے اندر ایک اٹ ڈزنٹ کم فرام اے پلیس آف گڈ ہارٹ بٹ اٹ کمز فرام اے پلیس آف کوشیس ڈیسیژن میکنگ, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ میڈیا کا اگر ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں, یورپ کا میڈیا ہے, پھر الجزیرہ ہم آ جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں, یہاں ٹرکی میں دیکھ لیتے ہیں TRT وغیرہ, پاکستان کا میڈیا ہے, انڈیا کا میڈیا ہے, تو اوور آل جو پورے جنگ کی جو کوریج ہوئی ہے, انالیسس ہوئی ہے, تو وہ کہاں پہ کس کو پلیس کرتے ہیں؟ اچھا, پاکستانی میڈیا نے کوئی اتنا تک کام نہیں کیا جتنا میری نظر سے گزرا. انہوں نے وہی چیز کو رائٹرز کو, AFP کی اسٹوریز کو کیوریٹ کیا اور لگا دیا. انفارچونیٹلی بہت سارے کام ہو سکتے تھے. فلسطینی جو یہاں موجود ہیں پاکستان میں, ان کی فیملیز وہاں پر ہیں, ان سے جرنلزم کے بہت سارے اینگلز نکل سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. الجزیرہ کا رول بہت بہترین رہا. الجزیرہ, TRT, انہوں نے کیونکہ ایک پیرالل اسٹرکچر بنا دیا. اگر آج الجزیرہ نہیں ہوتا, اگر آج TRT نہیں ہوتا, تو ہماری جو کوریج ہوتی, انٹرنیشنل کوریج, جو بڑی ڈپینڈنٹ ہوتی ویسٹرن نیوز میڈیا آؤٹلیٹ کے ساتھ. ویسٹرن نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کا کلیئرلی جھکاؤ ہوتا ہے اسرائیل کے لیے. جب آج ہمارے پاس ایک اسٹرکچر کھڑا ہو گیا الجزیرہ کا, تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جو ویسٹرن میڈیا نے نہیں دی. تو ان کا کام بڑا بہترین رہا. الجزیرہ نے بڑی اچھی ڈیبیٹس کی. مہدی حسن نے اپنا کھولا GTO کی چیزیں بہت اچھی ہوئیں. اور بہت ساری چیزیں اس وقت اس وار کی وجہ سے کچھ مسلم وائسز ایسے آئیں جو کہ بڑی بے باک اور بہت زیادہ ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئیں. آپ نے مجھے اینٹی سیمیٹ کہنا ہے, آپ نے مجھے کوئی گالی دینی ہے دیں, لیکن میں فلسطین کے اوپر بات کروں گا یا کروں گی. ڈاکٹر مریم فرانسس, مہدی حسن, اعلان پاپے اینڈ خالد رشیدی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یہ اسکرین ہے اور یہاں سے یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. پیئرس مورگن ہمیں کتنا تنگ کرے, ہم وہاں سے بیٹھ کے پیئرس مورگن کو جتنا چیلنج کرنا ہے ہم کریں گے, اور ہم نے ویل گیٹ دیٹ اسٹیبلش کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یہ چیز ہوئی. اور اس تمام وار کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں, پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یورپ میں خاص طور پر ایز ایکٹیوسٹ اور جرنلزم کے اندر مسلم وائسز آنا شروع ہوں گی, اور وہ اپولوجیٹک مسلم وائسز نہیں ہوں گی, یا پروگریسو وائسز آنا شروع ہوں گی اور وہ اپولوجیٹک پروگریسو وائسز نہیں ہوں گے. پیپل آف کلر آنا شروع ہوں گے اور وہ معذرت خانہ رویے کے ساتھ نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے نہیں جی یہ چیز ہے, وی مے ناٹ ہیو دا سیم ایکسنٹ لائک اینی آکسفورڈ یا کیمبرج کا جو بندہ ہے, ہمارے ویسے ہم اس برٹش رائل اپر کلاس سے نہیں ہیں, ہم اسٹریٹ سے آ رہے ہیں, لیکن یہ ہم میجورٹی ہیں, اور ہمارا یعنی میجورٹی یعنی سوسائٹی کے ایک بہت بڑے طبقے کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہم ان اپولوجیٹک وے سے ہم چیزوں کو ایڈریس کریں گے, بی اٹ پیلسٹائن اور بی اٹ اینی ادر پولیٹیکل ایشو. اور یہ ایک آف کورس یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی اور یہ ہونی چاہیے. نوارا میڈیا آیا UK کے اندر, اور جتنا آپ میڈیا کو ڈیموکریٹائز کریں گے اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ جب تک یہ کارپوریٹس کے ساتھ
منسلک رہے گا, کنسنٹریٹڈ رہے گا, تو پھر سر کارپوریٹس کے اندر تو رپرٹ مرڈاک کے انٹرسٹ ہوں گے تل اویو کے ساتھ, وہ ایک عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اچھی چیز تھی. زبردست, بہت اچھا تجزیہ کیا. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سیکھنے کی چیزیں بھی تھیں, کنٹروورشل باتیں بھی تھیں, وہ تو کامنٹ سیکشن میں دو ہاتھ لوگ کر ہی لیں گے آپ کا. پوڈ کاسٹ کے آخر میں ابھی ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے او ٹی ایس کا جو مین چینل ہے ہمارا جس پہ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے ایٹ سینس کے نام سے, او ٹی ایس ایٹ سینس کے نام سے ایک اپنا پوڈ کاسٹ چینل شروع کیا ہے, جس میں ابھی تک تو احمد جاوید صاحب کے لیکچرز ہیں, اس میں ایبسرڈ پلیز ہیں, میر تقی میر کیوں سب سے بڑا شاعر ہے, اور اس کے علاوہ ایک پوڈ کاسٹ بھی ہم نے کیا حماس اور ایران اور سارے معاملے پہ, تو وہ بھی ایک ہمارا چینل پیرل چل رہا ہے, اس کو بھی دیکھیں. اور اس کے ساتھ یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمارا ایک چینل اور ہے او ٹی ایس ایڈ نیوز, جس پہ ہم کچھ خبریں کرتے ہیں, اور ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس یہیں کئی بچے ہمارے اور کچھ ٹیچرز انسٹرکٹر وہ چیزیں بناتے ہیں, تو اس پر بھی ہم ایک پیرل پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں. اس میں عباد احمد کے ساتھ عمر بن اجمل کو بلائیں گے, جو پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. تو یہ دونوں بھی اتفاق سے ٹرکی سے ہی آ رہے ہیں. تو ٹرکی کا موسم کیسا تھا؟ اچھا تھا, حالات ٹھیک تھے وہاں پہ, اکانومی صحیح نہیں ہوئی, اکانومی ریکور ہو رہی ہے, اچھا ہو رہا ہے, لیکن ٹرکی بہت زبردست ہے, اور جن کو موقع ملے وہ جا کے ٹرکی ضرور دیکھیں, دیکھنے والی جگہ ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ایڈ نیوز کے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اور جو باتیں آج ہم نے کی وہ ظاہر دل سے باتیں کر رہے تھے, دل سے باتیں کرتے کرتے گلا بھی سوکھ گیا آخر میں, تو اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.